بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ اما بعد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آج سے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم روزوں کے احکام و مسائل بیان کریں گے، جس میں کچھ احادیث کی شروحات ہوں گی. تو آج انشاءاللہ ہم مختصر سا ایک تعارف رمضان کے بارے میں کر لیتے ہیں، ان کے روزوں کے بارے میں، ان کی فضیلت کے بارے میں، اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں، اور یہ کب نازل ہوئے، کب فرض کیے گئے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے سچ اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو اور مجھے خاص طور پہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے کب فرض کیے گئے؟ رمضان کے روزے سن 2 ہجری میں اللہ رب العزت نے فرض کیے. اس کے بعد روزہ، جس میں عربی میں جس کو صوم کہتے ہیں، صاد واو میم، صوم. صوم سے مراد، روزے سے مراد عربی زبان میں بات کرنے، کھانا کھانے یا چلنے سے رکے رہنا یا باز رہنا، کھانے سے یا بات کرنے سے. بات کرنے سے بھی رکے رہنے کو بھی روزہ کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ مریم علیہ السلام نے جب کہا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے اللہ رب العزت کے لیے نظر مان لی ہے صوم کی، فلن اکلم اليوم، پس میں ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی. یعنی ان کا مقصد روزے سے، صوم سے، کھانے سے پرہیز کا نہیں، بلکہ لوگوں سے لا تعلقی بات نہ کرنے کا مراد تھی. اس کے بعد اگر شرعاً دیکھا جائے صوم کا مطلب کہ شریعت میں صوم کسے کہتے ہیں، تو طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات اور دیگر مفطرات سے رکے رہنا، اس کو شرعاً شریعت میں روزہ کہتے ہیں. پہلے ہم نے عربی زبان میں دیکھا، اب اس میں ہم شریعت میں دیکھ رہے ہیں روزہ کسے کہتے ہیں. طلوع فجر صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور ازدواجی تعلقات سے رکے رہنا، اسے شرعاً روزہ کہتے ہیں. رمضان کے مہینے کے فضائل میں اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا مہینہ اسے قرار دیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے. اب رمضان کے مہینے سے قرآن کا تعلق اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں سب سے اچھی عبادت تطوع میں وہ قرآن مجید کا پڑھنا ہے، سب سے اچھی عبادت. تراویح کے بعد جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ قرآن کھولیں اور پڑھیں. بلکہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ ورحمہ کے بارے میں آتا ہے، جب رمضان آتا ہے تو وہ اپنا علم
سکھانا یا سیکھنا بند کر دیتے، یعنی اور شرعی علوم جو ہے اس کو بند کر دیتے اور قرآن کو اٹھا لیتے اور قرآن کو پڑھتے، تو سب سے اچھی عبادت رمضان کے مہینے میں قرآن کا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اگر فضائل مہینے رمضان کے مہینے کے بارے میں دیکھا جائے تو اس مبارک مہینے میں جنت کے دروازے خوب کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے خوب بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو خوب جکڑ دیا جاتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، اور یہ الفاظ جو ہے یہ صحیح مسلم کے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں۔ اس کے بعد اگر روزوں کے احکام و مسائل کے بارے میں دیکھا جائے اور روزوں کے فضائل میں دیکھا جائے تو انسان ان روزوں کو ادا کرنے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی، ہم نے آپ لوگوں پہ روزے فرض کیے ہیں اس لیے تاکہ آپ تقوی اختیار کریں۔ سب سے بڑا مقصد روزے رکھنے کا یہ نہیں کہ آپ بھوک کی وجہ سے تڑپیں، پیاس کی وجہ سے تڑپیں، رکے رہیں، نہیں، سب سے بڑا مقصد روزے کا وہ تقوی اختیار کرنا ہے کہ آج اگر ہمیں پانی نہیں مل رہا، پانی نہیں پی رہے، تو جہنم کی آگ، جہنم کا سایہ، سورج کا سایہ، جب سورج ہمارے 1 میل کے قریب کر دیا جائے گا اور ہم اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے تو اس وقت کون ہمیں پانی پلائے گا؟ اس وقت بھوک ہماری کون ختم کرے گا؟ تو سب سے بڑا مقصد تقوی اختیار کرنا، اور تقوی کے یہی معنی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے عذاب سے بچیں اور ڈر رہے اور اپنے گناہوں کے درمیان ایک وقایت بنا دیں، ایک پردہ لگا دیں اپنے اور اپنے گناہوں کے درمیان۔ آپ نے یہ پردہ کبھی بھی اس پردے کے آگے نہیں جانا جہاں گناہ ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے رمضان کے روزے رکھنے سے اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ آپ کبیرہ گناہوں سے بچے رہیں۔ اگر آپ نے کبیرہ گناہ کیے تو وہ معاف نہیں ہوں گے جب تک آپ توبہ نہ کر لیں۔ اس کے علاوہ صغیرہ گناہ آپ کے معاف کر دیے جائیں گے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ کفارۃ لما بینہن ما لم تغش الکبائر۔ 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ کی نماز اگلے جمعہ کی نماز تک کفارہ ہیں، یعنی گناہوں کا کفارہ ہیں، ان کوتاہیوں کا جو ان کے درمیان واقع ہوئی، یعنی ایک جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان جتنی بھی گناہ ہم نے کیے، صغیرہ گناہ اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ اس کے بعد نماز کے درمیان آپ نے ایک نماز سے دوسری نماز جتنے گناہ کیے آپ کے معاف کر دیے جائیں گے، ما لم تغش الکبائر، جب تک کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کیا جائے، یعنی کبیرہ گناہوں کے ارتکاب سے چھوٹے گناہ اور چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو معافی سے انسان محروم رہ جاتا ہے۔ اور یاد رکھے، غیبت، چغلی، جھوٹ بولنا، ناپ تول میں کمی کرنا، دھوکہ دہی اور فریب اور بہت سی چیزیں جن کی بے برکتی سے عموماً معاشرہ محفوظ نہیں ہے، اور ان سب کا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رمضان کے روزے رکھنے سے آپ کے
گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے، 2 شرطیں ہیں۔ ایمانا، کہ اس کا ایمان ہو کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر یہ روزے فرض کیے ہیں، یہ آپ کی پہلی شرط، آپ کا ایمان ہو۔ اور دوسری شرط واحتسابا، اور آپ کی یہ نیت ہو کہ اللہ رب العزت اس کا اجر مجھے دے گا، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ یہ نیت کر لیں کہ ایمان اللہ رب العزت پہ کہ اللہ رب العزت نے یہ روزہ مجھ پہ واجب کیا ہے، واحتساباً، اور اس کی نیت کر لیں کہ اللہ رب العزت اس کا مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد روزوں کے مقام کے بارے میں دیکھا جائے تو دین اسلام کی عمارت کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے ایک روزہ، رمضان کے روزے رکھنا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے۔ جس طرح کسی عمارت کی بنیاد میں خلل پیدا ہونے سے عمارت کی کمزور ہونے اور گرنے کا امکان ہوتا ہے، اگر آپ 4 بنیادیں رکھیں کسی عمارت کی، اس میں سے 3 عمارت کی 3 بنیادیں اچھی ہوں اور چوتھی بنیاد اس کی کمزور ہو، تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ عمارت کسی بھی ٹائم گر جائے گی۔ اسی طرح دین اسلام کی ان بنیادی اعمال میں سے ایک عمل میں بھی خرابی واقع ہونے سے اسلام کی پوری عمارت گر جانے کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرنے سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار یا نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونے کا انکار۔ لہذا جس نے رمضان کے روزے کا انکار کیا، اس نے اپنے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا اور وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی جان بوجھ کر یہ سستی سے ان بنیادی اعمال میں سے کچھ چھوڑ دے تو اس کا دین اسلام سے خارج ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ نماز اسلام اور کفر شرک کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں سے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان کی سرپرستی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے جنگ کی، یہاں تک کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والے اس فریضہ کو یعنی زکوٰۃ دینے کو دوبارہ انجام دینے لگے۔ بعض صحابہ اور تابعین قوت اور استطاعت کے باوجود حج کرنے میں دنیاوی اسباب کی وجہ سے یا سستی کی بنا پر تاخیر کرنے والوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے کہ ایسا بندہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی، یعنی اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جس نے قوت اور استطاعت کے باوجود حج کرنے میں دنیاوی اسباب کی وجہ سے سستی کی، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک اسی طرح رمضان کے روزے ادائیگی میں سستی کرنے والوں اور جان بوجھ کے چھوڑنے والوں کے متعلق بھی علماء امت نے کڑی سزا سنائی ہے اور شدید گناہ گار ٹھہرایا ہے، کیونکہ ایسے شخص نے رمضان کے مہینے کی حرمت کو پامال کیا۔ تمام امت اسلامیہ اور خصوصاً اس امت کے نوجوانوں کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے، وہ کالج اور یونیورسٹی کے پڑھائی کے دوران روزہ رکھنے کو دشوار تصور کر کے وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے روزے چھوڑ کر سنگین غلطی میں پڑ جاتے ہیں۔ لہذا ہم سب کو چاہیے کہ اسلام کے ارکان کی ضروری تعلیم کا اہتمام کریں، خود بھی سیکھیں، اپنی اولادوں کے لیے خصوصی اہتمام کریں، رشتہ داروں، دوست، احباب اور دیگر لوگوں کو بھی اس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائیں۔ اے اللہ ہمیں صحیح راستے کی ہدایت دے اور تیر جیسا سیدھا پن عطا کر جو کہ اپنے نشانے سے خطا نہیں جاتا۔
جیسا کہ حدیث میں آتا ہے یہ دعا۔ اس کے بعد روزے کے احکام مسائل میں اگر دیکھا جائے تو روزوں کا حکم تدریجاً درجہ پہ درجہ نازل ہوا۔ دین اسلام نہایت خوبصورت دین ہے۔ اس کی خوبصورتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شروع اسلام میں نئے اور پھولتے پھولتے اسلامی معاشرے کے لیے جدید شرعی احکامات نازل کرتے ہوئے لوگوں کے حالات اور ان کے نفس کا ان کا احکام کو قبول کرنے کی طاقت اور حد کو نظر میں رکھا گیا۔ جیسے شراب کی حرمت، اب لوگوں کی عادت تھی وہ شراب پیا کرتے تھے، تو ایک دم اس کی حرمت کو نہیں لایا گیا بلکہ تدریجاً آہستہ آہستہ۔ اسی طرح عورتوں کے پردے کے بارے میں، نماز اور زکوٰۃ کے احکام وغیرہ۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض کرتے وقت بھی ان امور کو مد نظر رکھا گیا۔ روزے بھی ایک ٹائم فرض نہیں کیے گئے بلکہ تدریجاً ان کو آہستہ آہستہ فرض کیا گیا۔ روزوں کی فرضیت کا حکم نازل کرتے ہوئے یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ حکم ہم سے پہلی امتوں پر نازل کیا گیا تھا، جیسا کہ فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یہ بات ذکر کرنے کا مقصد اس امت کے لوگوں کے دلوں کو ہلکا کرنا ہے کہ ہم نے آپ پہ ہی صرف روزے نہیں فرض کیے بلکہ پرانی امت پہ بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، اور ساتھ اس حکم کی تعمیل کا فائدہ اور ثمرہ ذکر کیا گیا کہ اس سے اللہ تعالیٰ کا تقوی حاصل ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا کہ فرمایا اللہ رب العزت لعلکم تتقون۔ اس سے زیادہ دل ہلکا کرنے والی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی اور اس کے عذاب سے بچاؤ کا سبب حاصل ہو جائے۔ اس کے بعد ابتدا میں رمضان کے روزے کسی عذر اور بغیر کسی عذر کے نہ رکھنے کی صورت میں قضا دینے اور فدیہ ایک مسکین کا کھانا دینے کی رخصت تھی۔ اس کے بعد جب مسلمان اس حکم کی عادی ہو گئے، یعنی روزہ رکھنے کے عادی ہو گئے، تو بغیر عذر کے روزہ چھوڑنے کی رخصت ختم کر دی گئی کہ عذر کے ساتھ آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بغیر عذر کے روزہ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہاں پہ روزے کی فرضیت جو ہے وہ ثابت ہوئی اور مقرر کر دی گئی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو شخص اس مہینے کو پالے اس پہ یہ واجب ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ اور صرف شرعی عذر، مرض اور سفر کی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ انسان کو روزہ رکھنے کا فرض قرار دیا گیا ہے۔ یہ آج کی تلخیص تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو میں نے کہا اور جو سنا آپ لوگوں نے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔